کے پاس حسن علی نقدگی، اس وقت تک نقدگی نہیں کہلاتے تھے، اور دونوں ہاتھ پھیلا دیے اور کہنے لگے کہ میں آپ سے چاہتا ہوں کچھ، مجھے کسی اور سے نہیں چاہیے، جو آپ دیں گے مجھے وہ چاہیے۔ اور کافی دیر تک زری پہ ہاتھ بلند کر کے کھڑے رہے۔ کہتے ہیں ایک چنے کا دانہ ہاتھ پہ آن کے گرا، چنے کو کہتے ہیں نقد، تو اس دن سے ان کا نام ہو گیا نقدگی۔ آیت اللہ حسن علی نقدگی کو نقدگی کہنے لگے۔ اب اس نقد کا کیا کمال تھا؟ اس نقد کا کمال یہ تھا کہ مریض ہوتا تھا امریکہ میں، مریض ہوتا تھا پاکستان میں، آئی سی یو میں پڑا ہوا ہے، مریض ہوتا تھا تہران میں، اس کے رشتہ دار آتے تھے یہاں پر، جہاں بیٹھتے تھے وہ، اور آن کے بعد کہتے تھے آپ دعا کریں، امام رضا سے سفارش کرا دیں ہماری، آپ ان کے قریب ہیں۔ تو وہ کہتے تھے ایک وعدہ کرو کہ کوئی واجب کام، کوئی نماز نہیں پڑھتا تو کہتے تھے تم وعدہ کر لو کہ نماز نہیں چھوڑوں گا، کوئی عورت پردہ نہیں کرتی تھی اس سے کہتے تھے وعدہ کرو پردہ نہیں چھوڑوں گی۔ جب وہ وعدہ کر لیتے تھے تو حسن علی ایک چنے کا دانہ اٹھاتے تھے، اس مریض کے رشتہ دار کے منہ میں رکھتے تھے، کہتے جیسے ہی چنے کا دانہ اس کے منہ میں رکھتے تھے مریض ادھر سے اٹھ کے بیٹھ جاتا تھا۔ اتنا اس چنے کے دانے کا اثر ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یہ شخص انتقال کر گیا، 8 دن تک جنازہ یہاں پڑا رہا، یہاں بیٹھا ہوا لوگوں سے بات کر رہا تھا، اپنے زندگی کے معاملات نمٹا رہا تھا، جو بھی لین دین تھا۔ ایک دفعہ اور کیا کیا ساری زندگی یہیں عرفان کیا۔ ایک دفعہ گنبد پہ گئے، نیچے خادم تھا، پہلے حرم اتنا نہیں بنا ہوا تھا، میں نے حرم ایسا خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، یہاں چولہے وولے سب یہیں پہ ناشتے بنتے تھے، یہیں کھانے بنتے تھے۔ تو وہ خادم سے کہا میں اوپر جا رہا ہوں، سردی تھی، برف گر رہی تھی، یار چائے لے آنا، میں ذرا ایک سجدہ کرنے، وہ رکوع کرنے جا رہا ہوں اوپر۔ خادم کہتا ہے میری آنکھ لگ گئی سردی میں بخاری میں، جب میری آنکھ کھلی تو بہت دیر گزر رہی تھی۔ میں نے کہا وہ آقا چائے کا کہہ گئے تھے؟ کہہ رہے جب میں چائے لے کے اوپر گیا تو اوپر ایک برف کا پہاڑ تھا اور رکوع کے اندر کتنی عبادت کرتے تھے یہاں۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے جب ان کا انتقال ہو گیا تو آقا نے کہا کہ مجھے جو ہے نا 30 فٹ نیچے یا 22 فٹ یا 24 فٹ، جو مجھے اس کا صحیح ڈائمیشن نہیں پتا، لیکن بہت کنویں جیسا نیچے، وہاں میری قبر بنانا، اور اس کے اوپر 3 فٹ پہ جیسے قبر بنتی ہے اس پہ میری سل لگانا۔ لوگوں نے بولا نقدگی کو کیا ہو گیا؟ نقدگی کنویں میں دفنایا گیا ہے، مسلمان 2-3 فٹ میں دفناتے ہیں، نقدگی اتنا نیچے کیوں دفنایا گیا؟ نقدگی کے مرنے کے بہت سال بعد انقلاب آیا۔ انقلاب آیا تو یہ صحن جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ نہیں تھا، اور نقدگی نہیں رہتا مجھے دروازے میں دفنانا، ظاہر گزرے میرے پاؤں رکھے میری قبر اس کے اوپر، اس کی دھمال آنی چاہیے ظاہر کی۔ تو یہ صحن کو انقلاب کے بعد انہوں نے، یہ حرم کی انتظامیہ نے کہا اس صحن کو انڈر گراؤنڈ کرو۔ جب آرکیٹیکٹ کے فائنل لیول پہ بلیڈ لگا تو نقدگی کی قبر کی سل اوپر آئی، تو لوگوں کو جب پتہ چلا کہ نقدگی اپنی ہڈیوں کو بھی یہاں سے نکالنا نہیں چاہتا تھا کہ وہ ہمیشہ امام رضا کے حرم میں ہی دفنایا جائے، اسے یہ معلوم تھا کہ یہاں پر جو ہے میری قبر یہاں بنے گی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔